اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو. اب اگلا سوال جو اس سروے کے اندر اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ افغانستان کے اندر جو جنگ جاری ہے کیا امریکہ کو وہاں سے جو فورسز ہیں اور جو نیٹو فورسز ہیں وہ وڈرا ہو جانی چاہیے, کر لینی چاہیے یا نہیں کر لینی چاہیے. اب 22 ممالک کے اندر اس کا بڑا انٹرسٹنگ ایک انہوں نے وہ انالیسس دیا ہے. سیٹھی صاحب وہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایون یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, امریکہ کے اندر 45% لوگ یہ کہتے ہیں کہ وڈرا کر لیں. 16 ممالک کہتے ہیں وڈرا کر لیں آؤٹ آف 22. بالکل 6 میں ہیں وہ ڈامک ڈول. اچھا, اب امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ 40 کتنے پرسنٹ ہے, 45% کہتے ہیں کہ وڈرا کر لیں, 48% کہتے ہیں رہنے دیں. اور یہ آپ دیکھیے گا یہ اسی لیے 48% رہنے دیں کہہ رہے ہیں بیکاز اس وقت اوباما نے کہا ہے کہ ہم اگلے سال نکلیں گے, ابھی نہیں نکلیں گے. اگر یہ نہ کہتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج پرسنٹیج زیادہ ہوتی امریکہ میں جو کہتے ہیں وڈرا کر لیں. انہوں نے پریزیڈنٹ اوباما کو 1 سال اور دے دیا امریکنوں نے, مگر ایسے ایسے جا رہا ہے. یہ جرمنی میں دیکھیں 58% سینسٹیو ایریا ہے. ایگزیکٹلی یہ بہت سینسٹیو ہے, یہ بہت سینسٹیو. اور یہ ویسٹرن یورپین کنٹریز. اچھا آپ دیکھیں برٹن میں کہ 45-49. بالکل. فرانس میں صرف فرانس ہے جہاں کہ ابھی وہ میجورٹی ہے 52% جو کہتے ہیں کہ وڈرا کر لیں. فرانس میں میجورٹی کہتی ہے وڈرا کر لیں. جرمنی میں 58%. اچھا, جرمنی فرانس سب امریکہ کے خلاف ہو گئے. جی نکالو. اب آپ آئیے ہماری طرف. ہمارے ہاں صرف 7% کہتے ہیں رہنے دیں, 65% کہہ رہے ہیں نکال لیں. باقی جو ہے وہ انہوں نے کامنٹ نہیں کیا. تو 65% کہتے ہیں نکالیں, 7% کہتے ہیں رہنے دیں. اب آپ آئیے انڈیا میں. انڈیا دیکھیے کیا ہے, 42% کہتے ہیں رہنے دیں اور 35% کم لوگ کہتے ہیں کہ نکال دیں. اس کی بھی وجہ یہ ہے نا کہ انڈیا کو یہ شک ہے کہ اگر امریکہ جلدی وہاں سے نکل گیا تو پاکستان حاوی ہو جائے گا. بالکل. تو اس لیے انڈیا نہیں چاہتا کہ امریکہ وہاں سے جلدی نکلے. انڈیا کے اپنے انٹرسٹ ہیں. بالکل. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹیبل ہے کہ کون سے لوگ چاہتے ہیں کہ نکلے اور کون سے نہیں. میجورٹی یہی کہتے ہیں نکلو بھی وہاں سے نکلو. اچھا آگے اگر دیکھا جائے سیٹھی صاحب, ایک بڑا اہم سوال ناظرین یہاں پر کیا گیا وہ ہے نیشنل ڈسکنٹینٹ کے حوالے سے کہ لوگ کتنے غیر مطمئن ہیں اپنے ملک کے حالات سے. یہ بھی 22 ممالک پر مشتمل ہے یہ بھی سروے. یہ جو انہوں نے گراف سا بنایا آپ کو اپنی اسکرین پر نظر بھی آئے گا, یہ ایک ٹیبل ہے پورا. اس کے اندر بھی یہ انہوں نے ایک کمپیریٹیو ریٹنگ دی ہوئی ہے کہ 2002 میں کیا تھا, 2003 میں کیا تھا اور اب تک کیا لوگ سمجھتے ہیں. منیب, آؤٹ آف 22 کنٹریز 19 کنٹریز میں لوگ اپنے ملک کے ساتھ اپنی حکومتوں کے ساتھ خوش نہیں ہیں. 19 آؤٹ آف 22 ود دا وے کنٹریز بینگ رن. ہاں, ود دا وے جس طریقے سے ملک چلایا جا رہا ہے یا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے, 2002 میں کیا تھا, 3 میں کیا تھا, آج کیا ہے. آپ پاکستان کا لے لیں بیکاز ہمارا انٹرسٹ ظاہر ہے پاکستان میں ہے. 2002 میں کوئی 40% لوگ تھے جو خوش نہیں تھے. 2003 میں 67% 67% لوگ ناخوش تھے. پھر مشرف کا دور چل پڑا, چل پڑی 41%. تو پھر لوگ جو میجورٹی جو تھے وہ خوش ہو گئے, 41% جو تھے وہ ناخوش تھے. صحیح. پھر 2005 میں معیشت اور بڑی تو 39% گرتا جا رہا ہے. 2006 میں گر رہا ہے. اچھا, اب 2006 میں پھر مایوسی بڑھنی شروع 58% ہو گئی. 58% خوش نہیں تھے. 2006 میں آپ نے دیکھا ہوگا کرائسس شروع ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں 2007 میں 57% بڑھ گیا, اور 2008 میں جو کہ کرائسس ایئر تھا پاکستان کے لیے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی تھی, سارا کچھ آ رہا تھا, 73% لوگ خوش نہیں تھے. اور پھر 2009 میں زرداری صاحب آ گئے, اور وہ 2008 اور 2009 کا جو سال گزرا ہے جو کچھ آپ نے 2008 فیب کے اندر الیکشنز ہوئے نا سیٹھی صاحب. تو 2008 2009 2010 یہ زرداری صاحب کے. اب 2009 میں پچھلے سال نیرلی 90% لوگ خوش نہیں تھے. 90% لوگ پاکستان کے خوش نہیں تھے جس طریقے سے ملک کے حالات انہیں نظر آ رہے, جس طرح سے ملک چلایا جا رہا تھا. اور اس سال 5% کم ہو گیا, 84% رہ گئے. مگر ابھی بھی بیشتر لوگ اس ملک کو یہ سمجھتے ہیں کہ حالات خراب ہیں. مگر اب آپ آئیے ادھر بھی ایک دو اور ملک دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے انڈیا دیکھ لیں. 2002 میں آپ امیجن کریں 91% لوگ جو تھے خوش نہیں تھے انڈیا میں 91%. اور وہ اب گرتا جا رہا ہے اور اب 54% خوش نہیں ہے. باقی خوش ہیں, باقی خوش ہیں 54. ابھی بھی میجورٹی انڈیا میں خوش نہیں ہے. ایکچولی اگر یہ ٹیبل آپ دیکھیں
تو 19 آؤٹ آف 22 کنٹریز وہ ناخوش ہیں. سارے لوگ اپنے ملکوں سے خوش نہیں جو وہاں کچھ ہو رہا ہے. ایون جو امریکہ کے اندر لوگ ہیں نہیں, امریکہ کے اندر بھی پہلے 55 خوش نہیں تھے, 10 سال کے بعد 8 سال کے بعد 62% خوش نہیں. برطانیہ میں 64 تھے, 60 وہ ویسے کا ویسے ہی ہے. فرانس میں 67% پہلے تھا, اب 74%, زیادہ انہیپی ہیں لوگ. اسی طریقے سے سارے ملک آپ دیکھ لیجئے, کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا ساری جگہ پہ لوگ خوش نہیں ہیں. صرف ایک ملک ہے جہاں 2002 میں 33% لوگ خوش نہیں تھے اور 2010 میں صرف 9% لوگ خوش نہیں. اچھا, وہ کون سا ملک ہے؟ کون سا؟ چائنا. چائنا میں ظاہری بات, چائنا میں لوگ خوش ہوتے جا رہے ہیں. ان کی اکانومی بڑی اسٹرانگ ہے, ان کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے, اور باقی جگہ پہ حالات جو ہے وہ ویسے کے ویسے حالات پتلے. اچھا یہ ویسے سیٹھی صاحب, اگر ہم کیونکہ ہم نے پھر بریک میں بھی جانا ہے, اس ٹیبل کے اوپر اگر ہم رہیں, زرداری صاحب کے لیے کتنا یہ لمحہ فکریہ ہے اس حکومت کے لیے کہ 84% لوگ جو ہیں وہ بھی خوش نہیں ہے سروے کے مطابق؟ بالکل, وہ تو ہم ہر روز یہی کہتے ہیں نا کہ ارے بھیا اپنی حکومت کو ٹھیک کر لو, کچھ لوگوں کو دو, نہیں تو یہ گراف 90% پہ تو آپ مائنس ہو گئے, اب اس سے زیادہ کیا رہ گیا. اب معیشت کو چلاؤ, ملک کے حالات ٹھیک کرو, دہشت گردی کو ختم کرو, لا اینڈ آرڈر کریٹ کرو, تعلیم دو, مطلب ایک پوری لسٹ ہے نا. اور 2-2.5 سال گزر گئے اور ابھی تک شروع بھی نہیں ہوا, اور آپ دیکھ لیجئے وہ بڑھتا جا رہا ہے. نیگیٹو گراف جو ہے نا ان کے خلاف جا رہا ہے, اور اگر 1 سال اور ایسے گیا تو پتہ نہیں ان کا اشر کیا ہوگا, شاید وہ 100 کا بیریئر ہی توڑ دے. اچھا, اب یہ ہے کہ جو موجودہ معیشت کے حالات ہیں, ہاں, کہ کیا اکانومی جو ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے؟ نہیں, ابھی ہم نے دیکھنا ہے. ہمارا 7th پوائنٹ جو ہے, 7 نمبر کا پوائنٹ ہے کہ آگے جو ہمارا فیوچر ہے اس کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کہ کیا حالات بہتر ہوں گے, کیا حالات بہتر نہیں ہوں گے. تو وہ آپ ٹیبل دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے. اس ٹیبل میں آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں صورتحال کیا ہے. پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ 2002 میں 49% لوگ سمجھتے تھے کہ اگلا سال بہتر ہوگا, پھر نہیں ہوا. 2007 میں نیرلی 60% لوگ سمجھتے تھے اگلا سال بہتر ہوگا, مگر نہیں ہوا. اور اب گرتا جا رہا ہے 41% اگلے سال. پچھلے سال 22% لوگ سمجھتے تھے, اور اب 18% لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ اگلا سال بہتر ہوگا. اوور 70% 80% لوگ سمجھتے ہیں اگلا سال اور بھی خراب ہوگا. آپ دیکھ لیجئے کتنی اس ملک میں اب مایوسی ہے. زرداری صاحب نوٹ کر لیں, اس مایوسی کا تعلق زرداری صاحب کی حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے. گورننس کی بات بالکل. اب شریف صاحب یہاں پر اگر ہم آئے 8ویں میرے حال میں 8ویں پوائنٹ پہ ہم آ جاتے ہیں, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ذمہ داری کس پر آتی ہے, الزام کسے دیا. ہم نے تو خیر ابھی آلریڈی اناؤنس کر دیا جو ہے وہ زرداری, لیکن وہ ہم ذرا ریٹ, مگر آپ یہ ٹیبل بتاتے ہیں. ہاں, اس ٹیبل میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ جو برے حالات ہیں اس کی ذمہ داری کہاں ٹھہراتے ہیں. یہی بات ہے بالکل. اب آپ دیکھ لیجیے پاکستان کا, دیکھ لیجیے 89%, 90% لوگ کہتے ہیں حکومت, زرداری صاحب کی حکومت یہ ذمہ دار ہے ہماری اس بری معیشت. 89%. اب آپ آ جائیے انڈیا میں بھی دیکھیں, وہاں بھی, اب انڈیا میں دیکھیے وہاں خوشحالی بھی ہو رہی ہے, اکنامی ہم سے بہتر ہے, بہت بہتر, مگر وہاں بھی 90% لوگ جو ہے وہ کانگریس کے خلاف ہوئے ہوئے. یہ مطلب یہ ہے کہ جیسی نئی حکومتیں آتی ہیں نا, تو وہ اس قسم کے اقدامات کرتی ہیں جو ان پاپولر ہوتے ہیں. کانگریس نے بھی کوئی ایسی چیزیں کی ہیں نا وہاں جو ان پاپولر ہے, تو اس لیے وہاں بھی بڑی ان پاپولیرٹی ہے اس کی. تو جیسے ہی وہ آگے جائیں گے تو شاید ان کی پوزیشن امپروو ہو جائے. مگر جنرلی اسپیکنگ 90% جو بلیم ہے نا وہ حکومت پہ آتا ہے, حکومت چلا رہی ہے ملک کو. مگر یہ بھی دیکھ لیجیے, اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم ہے. وہ کہتے ہیں ہماری حکومت کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں یا امریکہ کی وجہ سے خراب ہیں. وہ بھی آپ دیکھ لیجیے کہ پاکستان میں 26% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے ہماری حالت خراب ہے. اور اگر آپ ہندوستان میں چلے جائیں تو وہاں صرف 9% لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ہماری جو بری حالات ہیں اس کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے. شریف صاحب یہ یہاں پر ایک بریک لینی ہے. کوئی ناظرین, جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو انتہا پسندی کے حوالے سے بھی ایک سروے اسی کے اندر کیا گیا, ایک گراف بنایا گیا, ایک ٹیبل بنایا گیا, اس کے اوپر بات کریں گے, اور اس کے بعد آپ کی لائیو کالز بھی ہوں گی, SMS بھی آپ کے پڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.